اچانک ایک فوجی نے مجھے دیکھ لیا اور فائر کھول دیا۔ میں نے دوسری گلی میں چھلانگ لگا دی۔ اسی وقت لاتعداد گولیاں میرے پیروں کے آس پاس زمین پر لگیں اور دھول اڑنے لگی۔ میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور لنگڑاتا ہوا ایک طرف دوڑتا رہا اور چند گز آگے ایک اور گلی میں داخل ہو گیا۔ آگے بھی فائرنگ اور چیخوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، مگر میں ان پیچ و خم کھاتی ہوئی گلیوں میں دوڑتا رہا۔ میری ٹانگ کی تکلیف بڑھتی جا رہی تھی، لیکن میں رکا نہیں، کہیں رکنے کا مطلب موت تھا۔ ایک اور گلی میں مڑتے ہی میں ٹھٹک کر رک گیا۔ آگے کشادہ بازار تھا۔ سڑک کے دوسری طرف ایک فوجی جیپ کھڑی تھی، جس کے قریب ایک میجر اور 2 فوجی کھڑے تھے۔ دونوں فوجی آٹومیٹک رائفلوں سے مکانوں کی چھتوں کی طرف فائرنگ کر رہے تھے۔ میجر کے ہاتھ میں بھی ریوالور تھا۔ یہ جیپ غالباً بعد میں قصبے میں آئی تھی۔ قصبے میں ہر طرف فوجی دندناتے پھر رہے تھے۔ ان کے بھاری بوٹوں کی دھمک اور گونج چاروں طرف سنائی دے رہی تھی۔ آگ اور خون کا یہ شیطانی کھیل اپنے عروج پر پہنچ رہا تھا۔ یہ وحشی بھیڑیے اس قصبے کو پوری طرح تباہ کر دینے پر تولے ہوئے تھے۔ میں میجر کی چیختی ہوئی آواز سن کر چونک گیا۔ ارے وہ اس لڑکے کو پکڑو اس گلی میں! اس نے مجھے دیکھ لیا تھا، تو میں مڑ کر گلی میں دوڑنے لگا اور 2 فوجی میرے پیچھے آ رہے تھے۔ ٹانگ سے بہت زیادہ خون بہہ رہا تھا، جس سے میں نقاہت سی محسوس کرنے لگا تھا۔ میرا پیر بھی پوری طرح زمین پر نہیں پڑ رہا تھا، لیکن میں مینڈک کی طرح پھدکتا ہوا دوڑنے کی کوشش کرتا رہا اور پھر ایک موڑ گھومتے ہی میں ٹھٹک کر رک گیا۔ سامنے والی گلی سے بھی 2 فوجی دوڑتے ہوئے آ رہے تھے۔ میرے دماغ میں دھماکے سے ہونے لگے۔ میرے سامنے بھی موت تھی اور پیچھے بھی، فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، گلی میں تمام گھروں کے دروازے بند تھے، کہیں پناہ ملنے کی توقع نہیں تھی۔ میرا پیچھا کرنے والے فوجی بھی اس گلی میں آ گئے اور ان سب کے پاس رائفلیں تھیں۔ وہ بڑی آسانی سے مجھے چھلنی کر سکتے تھے۔ ایک فوجی نے رائفل سیدھی بھی کی تھی، لیکن مجھے خالی ہاتھ دیکھ کر اس نے فائر کرنے کا ارادہ ترک کر دیا اور چینگھاڑتا ہوا میری طرف لپکا۔ میں دونوں طرف سے گھیر چکا تھا۔ میں یہ بھی سمجھ گیا تھا کہ وہ لوگ مجھے زندہ پکڑنا چاہتے تھے۔ میں نے بھی ان سے بھڑ جانے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ زندہ پکڑے جانے کا مطلب میں اچھی طرح سمجھتا تھا۔ جو مجاہدین یا نوجوان لڑکے شبے میں پکڑے جاتے تھے، انہیں اس طرح تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا کہ وہ مرنے کی دعائیں مانگتے تھے، مگر انہیں مرنے بھی نہیں دیا جاتا تھا۔ سامنے سے آنے والا ایک فوجی جیسے ہی قریب پہنچا، میں نے اس پر چھلانگ لگا دی اور اسے ساتھ لیتا ہوا نیچے گرا۔ میں نے گرتے ہی دونوں ہاتھ اس کے گلے پر رکھ کر پوری قوت سے اس کا نرخرہ دبانے لگا، لیکن دوسرے ہی لمحے مجھ پر ٹھوکروں کی بارش ہو گئی۔ تینوں فوجی میرے جسم پر ٹھوکریں برسا رہے تھے اور اس کے ساتھ ہی ان کے منہ سے غلیظ گالیاں بھی نکل رہی تھیں۔ ایک فوجی نے رائفل کا بٹ میرے کندھے پر مارا۔ میرا یہ کندھا پہلے ہی زخمی تھا۔ میں تکلیف سے چیخ اٹھا، لیکن اپنے نیچے دبے ہوئے فوجی کا گلا نہیں چھوڑا۔ میرے جسم پر ٹھوکریں برستی رہیں۔ کندھے پر پڑنے والی ایک اور ضرب سے میری گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور پھر 2 فوجیوں نے مجھے کھینچ کر الگ کر دیا اور اس کے ساتھ ہی میرے جسم پر ٹھوکروں کی بارش میں شدت آ گئی۔ میں چیختے ہوئے اپنے بچاؤ کی کوشش کرتا رہا اور پھر سر پر پڑنے والی ایک ٹھوکر سے میرا دماغ جھنجھنا اٹھا۔ پہلے تو میری آنکھوں کے سامنے نیلی پیلی چنگاریاں سی رقص کرتی رہیں، پھر دھند چھانے لگی جو بتدریج دبیز ہوتی چلی گئی اور میرا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ مجھے پیروں سے پکڑ کر مردہ کتے کی طرح گھسیٹا جا رہا تھا۔ اس کے بعد مجھے ہوش نہیں رہا تھا۔ تاریکی نے میرے ذہن کو مکمل طور پر لپیٹ میں لے لیا تھا۔ آنکھ کھلی تو میں پتھریلی زمین پر پڑا ہوا تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد بھی کچھ دیر تک میری آنکھوں کے سامنے دبیز دھند ہی چھائی رہی۔ میں نے سر کو 1-2 جھٹکے دیے تو دماغ میں ٹیسیں اٹھنے لگیں، لیکن آنکھوں کے سامنے چھائی ہوئی دھند بتدریج چھٹتی چلی گئی۔ میں نے اپنے آپ کو حرکت دینے کی کوشش کی تو بے اختیار بلبلا اٹھا۔ میرا پورا جسم پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا اور پورے بدن میں درد کی لہریں بجلی کے کوندے
کی طرح لپک رہی تھیں۔ بائیں ٹانگ لکڑی کے تختے کی طرح اکڑی ہوئی تھی اور شدید ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ میں نے آنکھیں بند کر کے اپنے بدن کو ڈھیلا چھوڑ دیا اور گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ چند منٹ بعد میں نے دوبارہ آنکھیں کھول دیں اور حرکت کیے بغیر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ماحول پر ملگجا اجالا تھا۔ میں پچھلے واقعات یاد کرنے لگا۔ میرے دماغ میں اگرچہ دھماکے ہو رہے تھے، مگر ایک ایک بات مجھے یاد آ رہی تھی۔ درندہ صفت بھارتی فوجیوں نے جب قصبے پر حملہ کیا تو عصر کا وقت تھا۔ میرے والد کو مسجد میں اذان دیتے ہوئے شہید کر دیا گیا تھا اور پھر وہ شیطانی کھیل شروع ہو گیا تھا جسے دیکھ کر آسمان بھی کانپ اٹھا ہوگا۔ ایک ایک واقعہ میری آنکھوں کے سامنے گھومتا چلا گیا۔ میری بہن رابعہ، چاچی زلیخا، اس کی بیٹی شمو، معصوم خالد اور چاچی زینب، ان سب کو بے رحمی سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ بستی کے نہ جانے اور کتنے گھروں کو جلا کر راکھ کیا ہوگا۔ مجھے وہ آخری لمحات بھی یاد تھے جب میں ان فوجیوں سے بھڑ گیا تھا اور پھر ہوش و حواس نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ وحشت اور بربریت کا یہ کھیل عصر کے وقت شروع ہوا تھا اور میرا خیال تھا کہ اب شام ہو رہی تھی۔ میں شاید کسی فوجی کیمپ میں تھا اور میرے چاروں طرف پہرا ہوگا۔ میں نے گردن گھما کر دائیں طرف دیکھا اور پھر میرے دماغ کو ایک جھٹکا سا لگا۔ یہ فوجی کیمپ نہیں تھا۔ مجھے اس طرف نہ تو کوئی فوجی نظر آیا اور نہ ہی کیمپ کی کوئی حفاظتی باڑ وغیرہ دکھائی دی تھی۔ مجھے ہوش میں آئے ہوئے 3-4 منٹ ہو چکے تھے اور اس دوران کوئی آواز بھی سنائی نہیں دی تھی۔ میں نے گردن گھما کر دوسری طرف دیکھا، اس طرف بھی دور تک کوئی ایسی چیز دکھائی نہیں دی جس سے سمجھا جاتا کہ میں بھارتی فوجیوں کی قید میں ہوں۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس بے احتیاطی کا نتیجہ مجھے کندھے اور بدن کے دوسرے حصوں میں شدید ٹیسوں کی صورت میں بھگتنا پڑا۔ میرے منہ سے بے اختیار کراہ خارج ہو گئی۔ میں نے تکلیف ضبط کرنے کے لیے دانت بھینچ لیے اور آنکھیں بند کر لیں۔ تقریباً 1 منٹ بعد میں نے دوبارہ آنکھیں کھول دیں اور زخمی ٹانگ گھسیٹ کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے دونوں ہاتھ زمین پر ٹکا لیے تھے۔ اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے میں اپنی جگہ پر گھوم گیا تھا اور پھر سامنے نظر پڑتے ہی میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ سینے میں سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ چند لمحوں تک تو میں اس طرح بے حس و حرکت ہو کر رہ گیا تھا جیسے پتھر کے مجسمے میں تبدیل ہو گیا ہوں، اور پھر تکلیف کی پرواہ کیے بغیر ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ وہ بڑا خوفناک منظر تھا۔ میرے سامنے پتھریلی زمین پر 2 جوان لڑکیوں کی لاشیں پڑی تھیں اور ان کے جسموں پر ایک چیتھڑا تک نہیں تھا۔ ان کے کپڑے ادھر ادھر جھاڑیوں میں پڑے ہوئے تھے۔ ایک لڑکی کی لاش پشت کے بل پڑی تھی اور اس کی ٹانگیں خون میں لتھڑی ہوئی تھیں۔ چہرے پر خوف و دہشت کے تاثرات جیسے منجمد ہو کر رہ گئے تھے۔ آنکھیں کھلی ہوئی تھیں جیسے وہ پھٹی پھٹی سی نظروں سے آسمان کو دیکھ رہی ہو۔ وہ قصبے کے ایک دکاندار احمد علی کی بیٹی نیلم تھی۔ اس کی عمر 17 کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ 2 مہینے پہلے ہی اس کی منگنی ہوئی تھی اور اگلے مہینے تو اس کی شادی ہونے والی تھی۔ بھارتی بھیڑیوں نے اسے بربریت کا نشانہ بنا کر اس کی زندگی کا چراغ ہی گل کر دیا تھا۔ دوسری لاش اوندھی پڑی تھی اور اس کا چہرہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں اپنی زخمی ٹانگ کو گھسیٹتا اس کے قریب پہنچ گیا۔ وہ بالکل برہنی تھی اور میں اسے ہاتھ لگاتے ہوئے جھجک رہا تھا۔ میں چند لمحے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر جھک کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے پلٹ دیا۔ اس کے ساتھ ہی میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ حمیدہ تھی۔ اس کا باپ عرصہ پہلے انتقال کر چکا تھا اور بڑا بھائی بھی کچھ عرصہ پہلے وطن کی آن پر قربان ہو گیا تھا۔ حمیدہ کی عمر بھی 19-20 کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ وہ بہت زیادہ حسین تو نہیں تھی، لیکن قبول صورت کہا جا سکتا تھا۔ حمیدہ کا پیٹ چاک تھا اور آنتیں باہر نکلی ہوئی تھیں۔ میں زیادہ دیر تک اس کی طرف نہ دیکھ سکا اور اپنا رخ بدل لیا۔ مجھ پر اس وقت عجیب سی کیفیت طاری تھی اور جسم میں جیسے جان نہیں رہی تھی۔ اس صورتحال نے نڈھال سا کر دیا تھا۔ میں بڑی مشکل سے ایک ٹانگ پر جسم کا بوجھ اٹھائے کھڑا تھا۔ دوسرا پیر تو زمین پر رکھا نہیں جا رہا تھا۔
میں نے بڑی مشکل سے مینڈک کی طرح پھدکتے ہوئے جھاڑیوں میں ان کے کپڑے اٹھائے اور لاشوں پر ڈال دیے۔ میں اس وقت اس کے علاوہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ اب تک میں یہی سمجھتا رہا تھا کہ بھارتی بھیڑیوں نے چونکہ عصر کے وقت قصبے پر حملہ کیا تھا اور اب شام ہونے والی تھی، لیکن میرا یہ خیال غلط نکلا، کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شام کا اندھیرا گہرا ہونے کی بجائے اجالا پھیل رہا تھا، اور تب مجھے احساس ہوا کہ شام نہیں صبح ہو رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ میں رات بھر یہاں اس ویرانے میں بے ہوش پڑا رہا تھا۔ میرے پورے جسم پر چیونٹیاں سی رینگنے لگیں اور دماغ میں سنسناہٹ سی ہونے لگی۔ جب میں قصبے کی ایک گلی میں ان بھارتی درندوں کے ساتھ الجھا تھا تو اس کے بعد مجھے ہوش نہیں رہا تھا۔ وہ لوگ مجھے اٹھا کر اپنے ساتھ لے آئے تھے، قصبے کی 2 معصوم لڑکیوں کو بھی اٹھا لائے تھے اور شاید رات بھر انہیں بربریت کا نشانہ بناتے رہے تھے۔ وہ چیخی ہوں گی، چیلائی ہوں گی، مگر اس ویرانے میں ان کی آواز سننے والا کوئی نہیں تھا۔ لیکن مجھے حیرت تو اس بات پر تھی کہ میں بھی رات بھر بے ہوش پڑا رہا تھا، مجھے ایک لمحے کو بھی ہوش نہیں آ سکا تھا۔ وادی میں پھیلے ہوئے لاکھوں بھارتی فوجیوں کے ظلم اور بربریت میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، 50 سال سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ عورتوں کی اجتماعی آبرو ریزی روز کا معمول بن چکی تھی، معصوم بچوں کو سنگینوں پر ٹانگ دیا جاتا تھا، بوڑھوں کو گھائل کر کے انہیں پتھروں پر گھسیٹا جاتا اور نوجوانوں کے سینے گولیوں سے چھلنی کر دیے جاتے۔ جو زندہ پکڑا جاتا اسے اس طرح تشدد کا نشانہ بنایا جاتا کہ وہ موت کی دعائیں مانگنے لگتا۔ معصوم اور بے گناہ کشمیریوں پر بھارتی قاصبوں کا یہ ظلم کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی۔ پوری دنیا ظلم کی ان داستانوں سے واقف ہو چکی تھی، مگر انسانیت کے ٹھیکیداروں کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی تھی۔ انسانوں کی فلاح و بہبود کا دعویٰ کرنے والے اقوام عالم کے نمائندے بہرے ہو گئے تھے۔ معصوم اور مظلوم کشمیری عورتوں اور بچوں کی چیخیں ان کے کانوں تک نہیں پہنچ رہی تھیں۔ اس کے برعکس انڈونیشیا کے مشرقی صوبے تیمور میں آباد عیسائیوں کے ساتھ مسلمانوں کا تصادم ہوا تو پوری دنیا چیخ اٹھی۔ اقوام متحدہ کے ادارے میں جیسے طوفان آ گیا، پوری دنیا میں انڈونیشیا کے مسلمان حکمرانوں کی مذمت کی جانے لگی۔ مشرقی تیمور کے مسلمانوں کو ظالم، جابر اور غاصب قرار دیا جانے لگا۔ اقوام متحدہ نے تیمور کے عیسائیوں کی مدد کے لیے امن فوج بھیج دی اور بالآخر عیسائی آبادی کی اکثریت کی بنیاد پر مشرقی تیمور کو انڈونیشیا سے الگ کر کے وہاں عیسائیوں کی خود مختار حکومت قائم کر دی۔ یہ سب کچھ چند مہینوں بلکہ چند ہفتوں کے اندر اندر ہو گیا۔ مشرقی تیمور کے عیسائیوں کا درد پوری دنیا نے محسوس کیا۔ اقوام متحدہ نے جس تیزی سے مشرقی تیمور کے عیسائیوں کو مسلمانوں کے ظلم سے نجات دلانے کے لیے کارروائی کی تھی، اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ لیکن گزشتہ نصف صدی سے کشمیری مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے غاصب ہندوؤں کے مظالم پر اس اقوام متحدہ نے آنکھیں بند کر رکھی تھیں۔ میں اس ویرانے میں پڑی ہوئی 2 معصوم لڑکیوں کی برہنہ لاشوں کے قریب کھڑا یہ سب کچھ سوچتا رہا، کب کسی کے دل میں ہمارا درد جاگے گا۔ میں ادھر ادھر دیکھتا ہوا کچھ آگے بڑھ گیا اور پھر ایک جگہ ٹھٹک کر رک گیا۔ نشیب میں بہت دور سیاہ دھواں اٹھتا ہوا نظر آیا تو میں چونک گیا۔ وہ میرا گاؤں تھا جہاں اب بھی جلتے ہوئے مکانوں سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ میں نے ایک بار پھر ادھر ادھر دیکھا، یہ جگہ قصبے سے تقریباً 3 میل دور سری نگر جانے والی سڑک سے ذرا ہٹ کر تھی۔ اب مجھے اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ گزشتہ شام بھارتی فوجی ان لڑکیوں کو اور مجھے اٹھا کر یہاں لے آئے تھے۔ ان کی تعداد کیا ہوگی مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا۔ وہ رات بھر خونخوار بھیڑیوں کی طرح ان لڑکیوں کو نوچتے اور جھنجھوڑتے رہے تھے اور صبح ہونے سے پہلے پہلے یہاں سے چلے گئے تھے۔ میں چونکہ رات بھر بے ہوش پڑا رہا تھا اور شاید وہ مجھے مردہ سمجھ کر چھوڑ گئے تھے، میں خاموش کھڑا بستی سے اٹھتے ہوئے دھوئیں کو دیکھتا رہا۔ مشرقی افق پر سرخی پھیلنے لگی، وہ طلوع ہونے والے سورج کی نہیں بلکہ ان بے گناہوں کے خون کی سرخی تھی جو بھیڑیا صفت اور متعصب ہندو فوجیوں کی بربریت کا شکار ہوئے تھے۔
بستی سے اٹھنے والے دھوئیں کی طرف دیکھتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ بستی کے کتنے لوگ مارے گئے ہوں گے اور کون کون بچا ہوگا۔ میرا باپ مسجد میں میرے سامنے شہید کر دیا گیا تھا۔ میری بہن رابعہ کو بستی کی ایک گلی میں گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا تھا۔ اپنی ماں اور دوسری بہن سمینہ کے بارے میں مجھے کچھ علم نہیں تھا کہ وہ دونوں زندہ بھی تھیں یا۔ میں نے سر جھٹک دیا۔ میں اس سے آگے نہیں سوچنا چاہتا تھا۔ سورج اب پہاڑی کی بلندی سے جھانکنے لگا تھا اور سنہری کرنیں وادی پر نچھاور ہونے لگیں۔ میں رات بھر سردی میں بے ہوش پڑا رہا تھا اور میرا جسم اکڑا ہوا تھا، جیسے رگوں میں خون منجمد ہو گیا ہو، اور مجھے حیرت تھی کہ میں اب تک زندہ کیسے تھا اور نقل و حرکت کس طرح کر رہا تھا۔ دھوپ کی حرارت سے مجھے اپنے بدن میں خون کی روانی محسوس ہونے لگی۔ میں اس وقت بھی اس جگہ پر کھڑا ویران سی نظروں سے نشیب میں دیکھ رہا تھا۔ جس جگہ کھڑا تھا وہاں سے 100 گز نیچے سڑک دکھائی دے رہی تھی۔ قصبے کی طرف سے آنے والی یہ سڑک اسی پہاڑی کے اوپر سے گھومتی ہوئی سری نگر کی طرف چلی گئی تھی۔ میں نے مڑ کر حمیدہ اور نیلم کی لاشوں کی طرف دیکھا۔ میں نے ان لاشوں کو کپڑوں سے ڈھک دیا تھا، مگر ہوا کی وجہ سے کپڑے اڑ کر دور چلے گئے تھے اور لاشیں برہنہ ہو گئی تھیں، جن پر بھنبھناتی ہوئی مکھیاں دور ہی سے نظر آ رہی تھیں۔ میں نے رخ پھیر لیا اور ڈھلان پر آہستہ آہستہ نیچے اترنے کی کوشش کرنے لگا۔ یوں تو میرا پورا جسم بری طرح دکھ رہا تھا، مگر کندھے اور بائیں ٹانگ میں شدید تکلیف تھی۔ پیر زمین پر نہیں رکھا جا رہا تھا۔ میں بڑی مشکل سے زخمی ٹانگ کو گھسیٹتا ہوا چل رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کسی طرح سڑک پر پہنچ جاؤں، کوئی نہ کوئی وہاں سے ضرور گزرے گا تو انہیں ان لاشوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ لیکن 100 گز کا یہ فاصلہ بھی مجھے 100 میل سے زیادہ لگ رہا تھا، اور محسوس ہو رہا تھا جیسے میں یہ فاصلہ بھی طے نہ کر سکوں گا۔ ڈھلان خاصی عمودی تھی اور میں بہت سنبھل کر نیچے اتر رہا تھا، لیکن دفتن ایک چھوٹے پتھر پر میرا پیر رپٹ گیا اور مجھے یوں لگا جیسے زمین میرے قدموں کے نیچے سے نکل گئی ہو اور میں ایک پیر پر لڑکھڑا کر رہ گیا۔ میں نے سنبھلنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا، اور بڑی تیزی سے ڈھلان پر گرتے ہوئے میرے منہ سے چیخ نکل گئی تھی۔ میں ڈھلان پر کانٹے دار جھاڑیوں میں بڑی تیزی سے قلابازیاں کھاتا ہوا لڑھک رہا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یا جھاڑیوں کو گرفت میں لینے کی کوشش بھی کی تھی، مگر کامیاب نہ ہو سکا اور لڑھکتا چلا گیا، اور پھر میرا سر ایک پتھر سے ٹکرا گیا۔ کھوپڑی کے پچھلے حصے پر زوردار چوٹ لگی اور میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ آنکھوں کے سامنے نیلی پیلی چنگاریاں سی ناچنے لگیں اور پھر میرا سر تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ دوستوں، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی قسط میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔